بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین السلام علیکم۔ زبور کے ماننے والے کون لوگ ہیں؟ زبور ایک مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی۔ یہ الہامی کتاب تورات کے بعد بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی۔ قرآن مجید میں زبور کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام تھا۔ زبور کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے۔ ان میں زیادہ تر بنی اسرائیل شامل تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں زبور کو اپنی مذہبی رہنمائی کے لیے قبول کیا۔ زبور کا ذکر قرآن مجید میں 4 مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 163، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 55، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی اور داؤد کو زبور عطا کی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105، اور ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ زبور کے نازل ہونے کا مقصد بنی اسرائیل کو اخلاقی اور روحانی رہنمائی فراہم کرنا تھا۔ معزز سامعین، یہ کتاب نہایت خوبصورت کلام پر مشتمل تھی اور اسے اکثر ترنم کے ساتھ پڑھا جاتا تھا۔ زبور کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا شاعرانہ انداز ہے۔ یہ دعاؤں، مناجات اور حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ زبور کی عبارتوں کو گایا بھی جاتا تھا اور یہ بنی اسرائیل کے روحانی معاملات میں مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ زبور میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، حمد اور اس کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں بندے کی عاجزی، اللہ کی رحمت اور گناہوں سے معافی طلب کرنے کے مضامین شامل ہیں۔ معزز سامعین، زبور میں نیکی، انصاف اور محبت کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے اخلاقی رہنمائی کا ذریعہ بنی۔ زبور کے مضامین کو چند اہم موضوعات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ زبور کے زیادہ تر حصے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت، حکمت اور مہربانی کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر زبور میں کہا گیا آسمان اللہ کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں اور فضا اس کے ہاتھوں کے کام کو دکھاتی ہے۔ زبور میں توحید کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ کی یکتائی، اس کی عبادت اور اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ زبور میں بنی اسرائیل کو اخلاقی طور پر سدھارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ معزز سامعین، اس میں عدل، انصاف اور رحم دلی کو بنیادی اقدار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اگرچہ زبور بنیادی طور پر دنیاوی زندگی کے اصولوں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں قیامت، جزا و سزا اور آخرت کے بارے میں بھی اشارے ملتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو زبور کے حامل نبی تھے، کو قرآن میں ایک عظیم شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت کے ساتھ نبوت بھی عطا کی۔ ان کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورت آواز عطا کی تھی۔ زبور کو وہ اس انداز میں پڑھتے تھے کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو عدل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ زبور میں انصاف اور حقوق العباد کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ زبور کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بنی اسرائیل کو بھی اس کی ترغیب دی۔ زبور کو دیگر الہامی کتابوں کے ساتھ موازنہ کرنے پر کئی چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اس میں شریعت کے احکامات دیے گئے۔ زبور تورات کی تعلیمات کا اخلاقی اور روحانی پہلو فراہم کرتی ہے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اس میں زبور کے اخلاقی اصولوں کو مزید واضح کیا گیا۔ قرآن مجید زبور سمیت تمام الہامی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ ان تعلیمات کو مکمل اور جامع انداز میں بیان کرتا ہے۔ آج کے دور میں زبور کو زبور داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کتاب بائبل کے قریب عہد نامے کا حصہ ہے اور 150 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ ابواب مختلف اقسام کے گیتوں اور دعاؤں پر مشتمل ہیں۔ اللہ کی عظمت اور اس کی خوبصورتی کی تعریف پر مشتمل، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے مناجات، اللہ سے مدد، رہنمائی
اور بخشش طلب کرنے کے لیے۔ نبوتی گیت مستقبل کے واقعات کی پیشن گوئی، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق زبور کی تعلیمات آج بھی اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ اخلاقی، روحانی اور معاشرتی مسائل کے حل کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ زبور کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب لانے کی ترغیب دیتی ہے اور اسے نیک عمل کرنے پر ابھارتی ہے۔ زبور صرف گانے کی کتاب ہے، یہ تاثر غلط ہے، کیونکہ زبور ایک مکمل الہامی کتاب ہے جو نہ صرف دعاؤں اور مناجات پر مشتمل ہے بلکہ اخلاقی تعلیمات بھی دیتی ہے۔ زبور کا موجودہ متن مکمل اور اصلی ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک زبور کا موجودہ متن مکمل طور پر اصلی نہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ اس میں تعریف ہوئی ہے۔ زبور ایک اہم الہامی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی۔ یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے روحانی اور اخلاقی رہنمائی کا ذریعہ بنی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد، انصاف اور نیکی کی تعلیم دی گئی۔ معزز سامعین، زبور کا موجودہ متن اگرچہ تعریف کا شکار ہے، لیکن اس کی اصل تعلیمات آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ کتاب ہمیں اللہ کے قریب ہونے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور نیک اعمال کے ذریعے آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ زبور کے مضامین میں جو گہرائی اور تاثیر ہے وہ ہر زمانے میں انسان کو متاثر کرتی رہے گی۔ معزز سامعین، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔